12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگولوں کے سامنے چین، خوارزم، وسط ایشیا، مصر کی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب بے دریغ قتل عام اور شہروں کے شہروں کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے، اور یوں منگول ناقابل شکست تسلیم کیے جاتے تھے۔ منگولوں نے پہلے تو چنگیز خان کی قیادت میں خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تعفن کی وجہ سے عرصے تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت ایک کٹی پتنگ کی سی تھی۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت امت مسلمہ کے لیے ایک آخری امید تھی، وہی سلطنت کے جس کی باغ ڈور غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست کے جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں ایک آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ مارکا ہو کر رہے گا۔ اور یوں 658 ہجری بمطابق 3 ستمبر 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان ایک تاریخی جنگ ہوئی، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہکاریوں سے بچ گئے۔ اس جنگ میں ایلخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبغہ مارا گیا۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عباسیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ منگولوں نے سارے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر جارحیت کا ارتکاب کیا، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہلاکو خان منگو خان کی وفات کے باعث اپنے نائب قطبغہ کو کمان دے کر خود وطن واپس روانہ ہو گیا۔ منگول کمانڈر قطبغہ نے ایک دھمکی آمیز خط امیر مصر کو روانہ کیا۔ اس میں اس نے کچھ اس طرح سے لکھا: ہم نے زمین کو تاراج کر دیا، بچوں کو یتیم اور لوگوں کو سزا دی اور قتل عام کیا، ان کے سرداروں کی عزتوں کو خاک میں ملایا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہم سے بھاگ سکتے ہو؟ کچھ ہی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے۔ مملوک سلطان سیف الدین قطز نے منگول سفیروں کو قتل کروا کر ان کی لاشیں دارالحکومت میں لٹکا دیں، جس سے افواج اور عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب سیف الدین قطز کا جواب منگولوں تک پہنچا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مصر میں انہیں ایک مختلف قسم کے رہنما کا سامنا ہوا ہے۔ فتح کے غرور میں مست منگول آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور عراق کو روندنے کے بعد شام، فلسطین اور مصر پر قبضے کی غرض سے آگے بڑھے، اور عین جالوت میں ان کا ٹکراؤ مملوک افواج سے ہوا۔ سلطان سیف الدین قطز صرف جواب دے کر بھولے نہ تھے، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اس قسم کے واضح جواب کے بعد کس قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے منتشر مسلمان سرداروں کی طرف اپنے امیر رکن الدین بیبرس کو روانہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک ہراول دستہ بھی بیبرس کی قیادت میں غزہ فلسطین کی طرف روانہ کیا، جس نے تاتاریوں کی کچھ افواج کو وہاں مصروف رکھنے اور انہیں شکست سے دوچار کرنا تھا۔ سیف الدین قطز کی مرکزی افواج اسی کی قیادت میں فلسطین کے ساحل کی طرف بڑھیں۔ جب مرکزی مسلم افواج دشمن کی افواج کے نزدیک پہنچیں تو قطز نے میدان جنگ خود منتخب کیا۔ وہ ایک وادی میں تھے کہ جس کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا۔ آخرکار تاتاریوں کا سیلاب میدان جنگ میں پہنچا۔ مارکا آرائی شروع ہوئی اور توازن تاتاری افواج کی طرف جھکتا نظر آیا۔ تاتاری افواج کا دایاں بازو مسلم افواج کے بائیں بازو پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ سیف الدین قطز کی جرأت نے مسلم افواج کے سرداروں کو حیران کر دیا، سو کچھ ہی لمحوں میں پانسا مسلم افواج کے حق میں پلٹ گیا۔ تاتاری افواج منتشر ہو گئیں اور ان کی ایک بڑی تعداد قتل ہوئی اور بہت سو کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاتاری افواج کا سردار قطبغہ مارا گیا اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا۔ تاتاری افواج کا کوئی بھی فرد قتل یا گرفتار ہونے سے نہ بچ سکا،
کیونکہ جو تتاری اس میدان جنگ سے بھاگ گئے وہ شام میں مارے گئے۔ جب شاندار فتح کی خبر دمشق اور گرد و نواح پہنچی تو مسلمان خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے تتاریوں پر حملے شروع کر دیے اور اسی سال منگولوں کو حمص سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکے کے بعد منگولوں کی پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوحہ علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی خودداد صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہے۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو کہ جس نے ان کی سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، ایک ایسا ہیرو جو کبھی خود چند دیناروں کے عوض بکا تھا۔